باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدون کتاب صوم درس نمبر 142 میں قضاء رمضان کے علاوہ واجب روزوں کا حکم بیان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ماہ رمضان کی قضاء کے واجب روزے کے بارے میں گفتگو ہوئی اور بتایا گیا کہ زوال سے پہلے اس کو توڑنا جائز ہے لیکن بعد میں نہیں توڑا جا سکتا۔ تو غیر ماہ رمضان کے جو روزے واجب ہوتے ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ یہاں پر مذکورہ واجب روزوں کی اقسام بیان کی جائیں گی۔ ناظر معین روزے کی قضاء کا حکم بیان ہوگا، نیز ناظر مطلق کا بھی حکم بیان ہوگا۔ قضاء رمضان کو زوال کے بعد افطار کرنے کا حکم بیان ہوگا۔ متعلقہ علمی فوائد اور تحقیقات پیش ہوں گی۔ عبارت کا معنی اور تطبیق اور شہید ثانی کی تجزیہ اور تحلیل بھی پیش ہوگا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ شہید اول نے جو حکم بیان کیا تھا کہ ماہ رمضان کی قضاء کا جو روزہ ہوتا ہے اس کو زوال سے پہلے باطل کرنا جائز ہے، بعد از زوال باطل نہیں کر سکتے۔ اس قید سے انہوں نے احتراز کیا ہے اور اجتناب کیا ہے دوسرے جو واجب روزے ہوتے ہیں، چاہے وہ قضاء کے روزے ہوں غیر رمضان یا پھر وہ قضاء نہ ہوں ادا کے روزے ہوں لیکن واجب ہوں۔ تو گویا اس میں دو قسمیں شامل ہیں، کچھ تو قضاء کے روزے اس میں شامل ہوں گے لیکن قضاء رمضان کے علاوہ، اور کچھ روزے ہوں گے جو واجب ہوں گے لیکن قضاء کے عنوان سے نہیں ہوں گے بلکہ واجب ادائی ہوں گے۔ تو جو قسم اول ہے یعنی قضاء غیر رمضان، تو ناظر معین جو واجب روزہ ہوتا ہے اس کو اگر اپنے معین دن میں انجام نہ دے سکا ہو تو پھر بعد میں اس کی قضاء کرنی واجب ہے، لیکن اس قضاء کا حکم ماہ رمضان کی قضاء کی طرح نہیں ہے، یعنی اس کو بعد ظہر بھی اگر باطل کرنا چاہیں تو باطل کر سکتے ہیں، حرام نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ واجب روزے کے جو ان کا وقت معین نہیں ہوتا، جیسے ناظر مطلق ہوتی ہے کہ ناظر کی ہے کہ خدا میرا یہ کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا لیکن دن معین نہیں کیا۔ اسی طرح ماہ رمضان کے کفارے کا جو روزہ ہوتا ہے، تو ان دونوں قسموں میں جائز ہے کہ اس واجب روزے کو ظہر کے بعد بھی باطل کر سکتا ہے، حرام نہیں ہوگا۔ تو اس کی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَإِنْ وَجَبَتْ الْفِدْيَةُ مَعَ تَأْخِيرِهِ عَنْ رَمَضَانَ الْمُقْبِلِ وَاحْتَرَزَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ عن غیرہ کا قضاء النذر المعین حیث اخل به فی وقتہ فلا تحریم فیہ۔ یہ جو پہلا جملہ ہے یہ اصل میں ماہ رمضان کی قضاء کے بارے میں ہے، سابقہ درس میں رہ گیا تھا وقت کی کمی کی وجہ سے۔ ماہ رمضان کی قضاء کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر اگلے ماہ رمضان کا وقت ابھی پڑا ہو تو پھر قضاء کا جو روزہ ہوتا ہے زوال سے پہلے اس کو توڑ سکتا ہے، زوال کے بعد نہیں توڑ سکتا۔ اور فرمایا اگر بعد والا ماہ رمضان قریب ہو اور اس کا وقت تنگ ہو چکا ہو تو پھر قضاء کو نہیں توڑ سکتا۔ اگر توڑے گا کار حرام تو ہوگا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا، کفارہ تو واجب نہیں ہوگا۔ اس جملے میں فرماتے ہیں وَإِنْ وَجَبَتِ الْفِدْيَةُ مَعَ تَأْخِيرِهِ عَنْ رَمَضَانَ الْمُقْبِلِ، اگرچہ کہ فدیہ واجب ہوگا جب اس قضاء رمضان کو مؤخر کرے بعد والے رمضان سے۔ ایک ماہ رمضان میں اس کی قضاء تھی اور اس کے کچھ روزے رہتے تھے تو اس کو آئندہ ماہ رمضان سے پہلے اسے قضاء رکھ لینی چاہیے۔ اگر اس کی قضاء کو مؤخر کر دے اگلے ماہ رمضان کے بعد اس کو لے جائے تو پھر اس کے لیے فدیہ بھی واجب ہوتا ہے۔ یہ جملہ اس مطلب کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو فدیہ ہوتا ہے یہ کفارہ نہیں ہوتا بلکہ تاخیر اس کو اگر اگلے ماہ رمضان کے بعد تک لے جائیں تو پھر اس کے لیے ایک فدیہ قرار دیا گیا ہے، ایک مطعم گندم یا جو میں سے اسے فقیر کو دینا پڑے گا۔ شہید ثانی فرماتے احترز بقضاء رمضان عن غیرہ، شہید اول نے ماہ رمضان کی قضاء روزے کے بارے میں بحث کی ہے تو اس قضاء رمضان کی قید کے ذریعے انہوں نے غیر قضاء رمضان
کو خارج کرنا چاہا ہے اور اس سے اجتناب کیا ہے۔ کا قضاء ناظر المعین، جیسا کہ ناظر معین کا قضا روزہ، حیث اخل بہ فی وقت ہی، جب اس نے ناظر معین کو اپنے وقت میں انجام نہیں دیا اور اس میں کوئی خلل ڈال دیا، فلا تحریم فیہ، تو اس کی قضا روزہ رکھے گا۔ اس قضاء ناظر معین کا حکم قضاء رمضان جیسا نہیں ہے۔ فلا تحریم فیہ، ظہر سے پہلے بھی اس کو باطل کرنا جائز ہے، ظہر کے بعد بھی اس کو باطل کرنا جائز ہے، حرام نہیں ہوگا۔ وَكَذَا كُلُّ وَاجِبٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ وَالْكَفَّارَةِ إِلَّا قَضَاءَ رَمَضَانَ، اسی طرح ہر وہ واجب روزہ جس کا دن معین نہیں ہوتا، كَالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ، جیسے ناظر مطلق ہو، منت مانی ہو کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے خدایا تو میں تیرے لیے روزہ رکھوں گا، تو دن معین نہیں ہے، ایک دن اس کا روزہ رکھا اور اگر اس کو توڑنا چاہتا ہے تو توڑ سکتا ہے۔ والکفارت، اسی طرح کفارے کے جو روزے ہوتے ہیں ان کو بھی اگر ایک دن روزہ رکھا ہے لیکن توڑنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن واجب ہے اس کو ادا تو کرنا ہے، کسی اور دن ادا کر لے۔ الا قضاء رمضان، مگر قضاء رمضان ایک ایسا روزہ ہے کہ اس کے بارے میں روایات میں تفصیل دی گئی ہے کہ ظہر سے پہلے اس کو توڑ سکتا ہے، ظہر کے بعد اس کو نہیں توڑ سکتا۔ فرماتے وَلَوْ تَعَيَّنَ لَمْ يَجُزْ الْخُرُوجُ مِنْهُ مُطْلَقًا، اگر کسی روزہ کا، واجب روزے کا وقت معین ہو چکا ہو، جیسے ناظر معین کا روزہ ہوتا ہے یا ماہ رمضان کے قضا روزے کہ جب ان کا وقت تنگ ہو چکا ہو، لم یجوز الخروج منہ، تو جب وہ روزہ رکھے تو اس کو توڑنا جائز نہیں ہے، اس سے نکلنا جائز نہیں ہے مطلقا، چاہے زور سے پہلے چاہے زور کے بعد، چاہے رمضان کی قضا کا روزہ ہو چاہے کوئی اور واجب روزہ ہو۔ وقیل یحرم قطع کل واجب عملا بعموم النہی عن ابطال العمل، اور ایک قول اور فقہی نظریہ یہ ہے کہ ہر واجب روزے کو قطع کرنا، توڑنا جائز نہیں ہوتا بلکہ حرام ہوتا ہے۔ واجب روزہ یا تو رکھے نہیں، جب رکھا ہے تو پھر اس کی حد کی حرمت نہ کریں۔ عملا بعموم النہی عن ابطال العمل، یہ جو نظریہ ہے یہ اس آیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں نہیں موجود ہے کہ اعمال کو باطل کرنا حرام ہے، اس کی حرمت عمومی ہے، اس کی نہی عموم رکھتی ہے، وسیع معنی رکھتی ہے۔ لا تبطلوا اعمالکم کی جو آیت ہے اس میں اعمال جمع ہے اور وہ مضاف ہے تو وہ افادہ عموم کرتا ہے، کسی قسم کے عمل عبادی کو، واجب کو توڑنا جائز نہیں ہوتا۔ تو یہ ظاہراً ابو صلاح حلبی کا نظریہ تھا۔ وَمَتَى زَالَتِ الشَّمْسُ حَرُمَ قَطْعُ قَضَائِهِ فَإِنْ أَفْطَرَ بَعْدَهُ أَطْعَمَ 10 مَسَاكِينَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا أَوْ إِشْبَاعَهُ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْإِطْعَامِ صَامَ 3 أيام وَيَجِبُ الْمُضِيُّ فِيهِ مَعَ إِفْسَادِهِ وَالظَّاهِرُ تَكَرُّرُهَا بِتَكَرُّرِ السَّبَبِ كَأَصْلِهِ۔ اس عبارت میں شہید اول کی عبارت بھی موجود ہے اور شہید ثانی بھی، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان کی قضا کا روزہ اگر زوال آفتاب کے بعد اس کو باطل کرتے ہیں تو حرام بھی ہوگا اور اس کا کفارہ بھی واجب ہوگا، اور کفارہ اس کا کیا ہے کہ اگر عاجز نہ ہو تو پھر 10 مساکین کو کھانا کھلائے یا ان کو ایک مد طعام دے، اور اگر عاجز ہو مسکینوں کو کھانا کھلانے سے اور ان کو ایک مد طعام دینے سے تو پھر 3 دن روزہ رکھے۔ یہ تو شہید اول و ثانی کا نظریہ ہے، بعض دوسرے اقوال بھی موجود ہیں، ان کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا۔ یہاں پر شہید ثانی نے جو ایک تحقیق پیش کی ہے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیتے ہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَيَجِبُ الْمُضِيُّ فِيهِ مَعَ إِفْسَادِهِ، اگر ایک قضاء رمضان کا روزہ زوال آفتاب کے بعد توڑتا ہے تو یہ کفارہ ہے، لیکن اس کو ایک مرتبہ توڑنے کے بعد دوبارہ نہیں توڑنا چاہیے، امساک واجب ہے، اس کو آخر تک پہنچانا واجب ہے۔ بلکہ فرماتے ہیں اگر اس کو دوبارہ توڑے گا اور دوبارہ اس کو توڑنے والا سبب
انجام دے گا تو ڈبل اس کا کفارہ ہوگا، 3 مرتبہ ہوگا تو ٹرپل کفارہ ہوگا۔ جیسا کہ اصل رمضان کا حکم بھی یہی ہے کہ 1 مرتبہ اگر ماہ رمضان کا روزہ توڑتا ہے تو 1 کفارہ ہے، اگر اسی دن کے روزے کو دوبارہ توڑتا ہے تو ڈبل اس کا کفارہ ہوتا ہے، اور اگر تیسری مرتبہ توڑتا ہے تو 3 کفارے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہرحال شہید ثانی کا نظریہ ہے، اس پر مزید تحقیق پیش کی جائے گی۔ ابھی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَمَتَى زَالَتِ الشَّمْسُ حَرُمَ قَطْعُ قَضَائِهِ، ماہ رمضان کا قضا روزہ رکھا، زوال آفتاب ہو گیا، جب سورج ڈھل جائے، حرم قطع قضائه، تو ماہ رمضان کی قضا روزے کو توڑنا حرام ہے۔ فَإِنْ أَفْطَرَ بَعْدَهُ أَطْعَمَ 10 مساکین، پس اگر زوال آفتاب کے بعد قضاء رمضان کو توڑتا ہے، اطعم 10 مساکین، تو 10 مساکین کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ کل مسکین مدن، ہر مسکین کو 1 مد طعام دے گا گندم یا جو میں سے، او اشباعہ، یا اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا۔ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْإِطْعَامِ، اگر وہ 10 مساکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے سے عاجز ہو، صام 3 ایام، تو 3 دن روزے رکھے گا۔ یہاں تک تو کفارہ بیان ہو گیا۔ شہید ثانی اس کا نتیجہ دینا چاہتے ہیں، وَيَجِبُ الْمُضِيُّ فِيهِ مَعَ إِفْسَادِهِ، اگر ماہ رمضان کی قضا کا روزہ زوال کے بعد باطل کرتا ہے تو اس کو فاسد تو کر دیا، لیکن پھر بھی اس کو جاری رکھنا اور آخر تک پہنچانا واجب ہے، یعنی اس میں دوبارہ اس کو نہیں توڑ سکتا، دوبارہ مبتل کو استعمال نہیں کر سکتا، امساک واجب ہے۔ یہ شہید ثانی کا نظریہ ہے، بلکہ اس کا نتیجہ بھی دیتے ہیں، وَالظَّاهِرُ تَكَرُّرُهَا بِتَكَرُّرِ السَّبَبِ، ظاہر یہ ہے کہ کفارہ تکرار ہوگا بِتَكَرُّرِ السَّبَبِ، اگر زوال کے بعد قضاء رمضان کے روزے کو بار بار توڑتا ہے اور مبتل اور سبب تکرار ہوتا ہے تو کفارہ بھی تکرار ہوگا۔ کا اصل ہی، جیسا کہ اصل رمضان کا روزہ اگر ماہ رمضان کے اندر اس کو توڑتا ہے تو اس کو بھی آخر تک پہنچانا واجب ہوتا ہے، اگر دوبارہ اس کو توڑتا ہے تو ڈبل کفارہ، اگر اس کو 6 بار توڑتا ہے تو ٹرپل کفارہ۔ تو شہید ثانی نے اس کو اصل رمضان کے کفارے کے ڈبل ٹرپل ہونے سے قیاس کیا ہے کہ اگر قضاء رمضان کے روزے کو بھی بار بار ایک ہی دن میں توڑتا ہے تو اس کا کفارہ بھی تکرار ہوتا رہے گا۔ اب ہم اس کی مختصر سی تحقیق پیش کریں۔ یہاں تک ماہ رمضان کی قضا کو زوال کے بعد افطار کرنے کے کفارے کا تعلق ہے تو مشہور یہی نظریہ ہے، اکثر علماء اسی کے قائل ہیں، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ برید بن معاویہ عجلی کی روایت ہے، امام باقر علیہ السلام سے ایک شخص قضا کے روزے کو، ماہ رمضان کی قضا کے روزے کو ہم بستری کے ذریعے باطل کرتا ہے۔ فرمایا اگر وہ زوال سے پہلے ایسا کرے تو اس پر کچھ نہیں ہے، صرف اس قضا کا روزہ رکھنا پڑے گا بعد میں، اگر زوال شمس کے بعد ایسا کرے تو پھر اس پر واجب ہے کہ 10 مساکین کو کھانا کھلائے، صدقہ کرے، اگر ایسا نہ کر سکے تو قضا کا روزہ بھی رکھے اور 3 دن اور کفارے کے روزے رکھے، جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا کفارہ ہے۔ وسائل الشیعہ باب 29 ابواب احکام شہر رمضان۔ ابن البراج قاضی بغدادی جو تھے شیخ طوسی کے شاگرد، وہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی قضا کے روزے کو زوال کے بعد افطار کرنے سے کفارہ یمین واجب ہوگا، یعنی قسم توڑنے کا جو کفارہ ہوتا ہے۔ اور ابو صلاح حلبی کا نظریہ ہے کہ اس کو اختیار حاصل ہے کہ 3 دن روزے رکھے یا 10 مساکین کو کھانا، حالانکہ اکثر نے جو کہا تھا وہ ترتیب تھی، پہلے مساکین کو کھانا کھلانا ہے، اگر نہ کر سکے عاجز ہو تو پھر 3 روزے ہیں۔ تو بہرحال ان دونوں نظریات کی کوئی ظاہری دلیل نہیں ملی۔ ابن بابویہ اور ان کے والد گرامی یعنی شیخ صدوق اور ان کے والد، ان کا نظریہ ہے کہ قضاء رمضان کے روزے کو زوال کے بعد توڑنے سے ماہ رمضان کے روزے کو توڑنے جتنا کفارہ ہوتا ہے۔ ان کی دلیل ہے زرارہ کی روایت امام باقر علیہ السلام سے، فی رجل صام قضاء من
شهر رمضان فأتى النساء قال عليه السلام عليه من الكفارة مثل ما على الذي أصاب في شهر رمضان لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان. ایک شخص نے قضاء رمضان کا روزہ رکھا اور ہم بستری کی، فرمایا اس پر اسی طرح کفارہ ہے جیسے کوئی بندہ ماہ رمضان کا روزہ توڑتا ہے، کیونکہ یہ دن بھی خدا کے نزدیک ماہ رمضان کے دنوں کی طرح شمار ہوتا ہے۔ اس روایت سے مراد لیا گیا استحباب کو، نہ کہ وجوب کو۔ بہرحال یہاں تک شہید ثانی کا یہ نظریہ تھا کہ قضاء کے روزے کو زوال کے بعد توڑتا ہے تو پھر بھی اس میں کوئی چیز استفادہ نہیں کر سکتا، کھا پی نہیں، اگر توڑے گا تو اس پر ڈبل کفارہ ہوگا۔ تو ان کے ذہن میں تو استصحاب بقا ہوگی، اور ماہ رمضان میں جس طرح اگر توڑ دیتا ہے روزہ تو بعد میں بھی اس کو امساک واجب ہوتا ہے، اسی طرح پھر اس کی قضا میں بھی ہو قرار دینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ صاحب جواہر نے اس کو رد کیا، فرماتے ہیں کہ حقیقت امساک مبین ہے حقیقت روزے کے، جب ایک مرتبہ وہ روزہ ٹوٹ گیا تو پھر بعد میں امساک واجب ہونے کے لیے دلیل چاہیے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ فما فی الروضۃ ومحق الدروس من الوجوب واضح الضعف، جو شہید ثانی نے شرح الامہ میں اور شہید اول نے دروس شرعیہ میں نظریہ اختیار کیا کہ ایک مرتبہ توڑنے کے بعد بھی اس کو جاری رکھنا واجب ہوتا ہے، تو یہ ظاہری طور پر واضح طور پر ضعیف نظریہ ہے۔ جب اصل اس کو جاری رکھنے کا وجوب ہی ثابت نہیں ہوا تو اس پر ڈبل ٹرپل کفارہ واجب ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ صاحب جواہر فرماتے کہ یہ تو آپ نے ماہ رمضان کے ساتھ اس کو قیاس کیا ہے اور ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ وسائل الشیعہ جلد ہفتم ترجمہ جو ہے صفحہ 205 میں باب 29 میں اس مطلب کی روایات موجود ہیں۔ مترجم نے فرمایا ہے کہ 5 حدیثیں ہیں، ایک مقرر کو چھوڑ کر باقی 4 کا ترجمہ ہے۔ پہلی حدیث تو یہی برید عجلی کی ہے جس کو مترجم نے برید تجلی لکھا ہوا ہے، تو یہ پرنٹنگ وغیرہ میں ہو جاتا ہے۔ اور دوسری روایت ہشام بن سالم کی ہے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، ایک شخص ماہ رمضان کے روز قضا کر رہا ہے، اپنی زوجہ سے مباشرت کی، فرمایا اگر نماز عصر سے پہلے ایسا کرے تو اس پر کچھ نہیں، صرف اسی روزہ کی قضا کرے، اور اگر نماز عصر کے بعد ایسا کرے تو اس کی قضا بھی کرے، اور کفارہ میں 10 آدمیوں کو کھانا کھلائے، اگر ایسا نہ کر سکے تو 3 دن روزے۔ شیخ طوسی نے اس حدیث سے مراد لیا ہے کہ نماز عصر سے مراد ہوئی نماز ظہر و عصر مراد ہے، یعنی زوال سے پہلے کرے تو اس پر کفارہ نہیں ہے، زوال کے بعد ایسا کرے تو اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا۔ اسی طرح عمار صاباتی کی روایت اور زرارہ کی روایت بھی بیان